میں ایک بات کروں, ہم بار بار ایک بات کرتے ہیں, اب تھوڑی سی نا میں اس پہ بات جاؤں گی کہ جو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے نا وہ کیا ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے کچھ ہو جائے تو وہ ہراسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. ہم تھوڑا سا اس پہ چلے جائیں کہ بیسکلی ہم رہتے کہاں ہیں. یا تو آپ پچھلے والوں کو مارا ہے, آپ سوسائٹی کے 3 لیولز لے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ بزرگ جو بالکل ہی کو ریلیشننگ اور ان کے عادی نہیں ہیں, ایسے لوگ جو بالکل بھی بچیوں کو لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. دوسرے پیرنٹس وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بچی کام تو مردوں کے ساتھ ہی کرنا ہے تو وہ قبول کر لیتے ہیں. تیسرے وہ پیرنٹس ہیں جو دے ڈونٹ ایون بادر نا کہ بچے کیا کر رہے ہیں, جا کے جو مرضی کریں. ٹھیک ہے نا, یہ تینوں چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. آپ ایک اسلامک ملک کا نام لیتے ہیں, آپ بار بار کہتے ہیں ہم اسلامک ملک ہیں, اس کے اندر پھر جا کر کے آپ بجائے یہ کہ اسلامک جو آپ کی چیزیں سیٹلڈ ہیں, جو آپ کی تعلیمات ہیں, آپ ان کے بجائے آپ اخلاقی بات کرتے ہیں جی, ایتھیکل بات کرتے ہیں. ایتھکس تو آپ کے اپنے دین سے نکلے ہوئے ہیں نا. دین کے ایتھکس آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ دین کے ایتھکس کے دوران اگر جنگ میں بھی خاتون اور مرد ساتھ ہوں تو اس کی کوئی ڈویژن نہیں ہے, وہ لڑیں گے اور وہ ایسے ہی لڑیں گے جیسے عورت ویسے ہی لڑے گی جیسے مرد لڑ رہا ہے. لیکن جہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ دیکھو میں مرد ہوں تم عورت ہو, یہاں پرابلم آ جائے گا. سیم ایسے جب آفس میں آپ کام کر رہے ہو ایک ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بات کریں ڈبیٹ کریں جو بھی کرنے کریں. لیکن جہاں پر آپ کا ایشو آ جائے گا خواتین اور مرد والا, وہاں پرابلم شروع ہو جائیں گی. میرا خیال ہے ہراسمنٹ کی بہت ساری شکلیں ہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہوگی کہ آپ کو سب کی چھٹی ہوگی اور آپ کو اسپیشل اس دن آفس بلایا جاتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس نا. آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے تنگ کیا جاتا ہے, کیونکہ جو خاتون ڈسٹینس رکھنا چاہتی ہے اس کے لیے بہت پرابلم ہے. ایک کلچر بن چکا ہوا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایزی ہو گیا ہے, بچیوں کو وہ چیز بری لگتی ہی نہیں ہے, ایک کلچر بن چکا ہے. ہم لوگ ابھی بھی اس چیز کو برا ہم محسوس کرتے ہیں. گو کہ آئی ایم ویری مطلب اوپن پرسن, میں لوگوں کے ساتھ بہت کھل کے بات کرتی ہوں. میرے جو فرینڈز ہیں جن کے ساتھ میں اٹھتی بیٹھتی ہوں, وی ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, ہم بات ہر طرح سے کرتے ہیں, لیکن میں ایز اے فرینڈ بات کرنا پسند کروں گی, ایز اے کولیگ بات کرنا پسند کروں گی. لیکن جہاں سے آپ میری جینڈر کے اوپر بات کریں گے, جہاں سے آپ مجھے ایز اے وومن اور خود کو ایز اے مین بات کریں گے, تو وہ مجھے پسند نہیں ہے. تو پھر آپ مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. یہ بہت ساری خواتین کا ایشو ہے کہ ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا ہراسمنٹ کیا ہے. آئی ایم ٹیلنگ یو دے آر لائنگ. یہ جھوٹ ہے. ہراسمنٹ ہوتی ہے, اس کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں. when I joined the media, مجھے پہلی چیز جس کو فیس کرنا پڑا وہ تھا کہ آپ کا ہیڈ اسکارف ہمیں نہیں چاہیے. انہوں نے کہا آپ اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں, دنیا جہان میں آپ دیکھیں وہ آئی ایم سوری موم بتی مافیا کا لفظ مجھے بڑا برا لگتا ہے, لیکن وہ خواتین کس لیے باہر آتی ہیں کہ جی ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں. آپ مجھے یہ بتائیں, جو خاتون دوپٹہ نہیں لے رہی یا جس کا لباس اوپن ہے اس کو تو آپ قبول کر رہے ہیں. جو خاتون اپنی ٹریڈیشن کو نہیں چھوڑنا چاہتی, جو خاتون اپنے آپ کو جس گیٹ اپ میں وہ آ رہی ہے اس کو وہ نہیں چینج کرنا چاہیے, دس از ناٹ پارٹ آف دا جاب. جو چیز ہے کہ آپ خاتون کو کیوں آپ کہتے ہو کہ یہ پہنو اور یہ نہ پہنو, آپ اس کے کام سے مطلب رکھیں نا. مجھے تو افسوس اس بات کا کہ کام سے کوئی مطلب رکھتا ہی نہیں ہے. نہیں آپ یہ اتار دیں تو ہم آپ کو یہ بنا دیں گے, آپ یہ اتار دیں تو ہم آپ کو یہ بنا دیں گے. بھائی کیا ہو گیا؟ خاتون کے پاس یہ والی اپرچونٹیز گھر میں بھی ہوں گی. اگر اس نے یہی کچھ اتار کے بھائی آپ لوگوں سے 40-50 ہزار روپے لینا, تو وہ گھر بیٹھ کے کر لے گی یہی کام. جب آپ کے پاس جاب کرنے آ رہی ہے, وٹ از دا میننگ آف کمنگ اتنا صبح صبح اٹھ کے آپ آفس جا رہے ہیں, کس لیے؟ حلال کمانے کے لیے جا رہے ہیں نا. تو پھر آپ حلال کمانے دیں. ہماری سوسائٹی میں تو کوئی نہیں کرنے دے رہا یہ کام. آپ نے اوور آل سارا سینیریو دیکھ لینا اٹھا کے, آپ کے لوگ کیسے ہیں. اتنی جرت سے کوئی بھی بات نہیں کرے گا کہ جی میرے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے, مجھے بھی تنگ کیا جاتا ہے. آپ بے وقوف تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کو وہ آپ ٹھیک ہے, آپ جو خاتون تھوڑی زوردار ہے, جو فائٹ کرنا جانتی ہے, آپ اس کو اور طریقے سے پھنسا لیتے ہیں. آپ کو رات کو 11 بجے میسج جاتا ہے جی صبح فلاں فلاں جگہ پہ آپ نے رکھ کے ریکارڈنگ کرنی ہے اور آپ نے وہاں پہ جا کے ساری رپورٹ تیار کرنی ہے. نو کنوانس, نو نتھنگ, کوئی بونس نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور اگر آپ چونچڑا کریں گے, اچھا ٹھیک ہے چکو بوریا بستر سے نکلو. یہ ہے جو ہماری سوسائٹی نے آزادی کا فائدہ اٹھایا. میں اس پہ
بہت میں نے فائٹ کی ہے مردوں کے لیے، لیکن اس معاملے میں نے یہ دیکھا کہ ورکنگ انوائرمنٹ میں مرد یہ نہیں دیکھتا کہ وہ خاتون ہے، اس نے جو کام دیا ہے میں اس کو دیکھوں، وہ یہ دیکھے گا یہ خاتون ہے. جو مینلی جو میرا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ خاتون آزاد نہیں ہے. صحیح. بہت ساری جگہوں پہ مرد خیال کرتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے انداز میں وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک خاتون پہ اس کے انداز میں ترس والا وہ ہوتا ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. آئی ایم سوری، آپ ترس کیوں کھا رہے ہیں؟ اس خاتون کا رائٹ ہے. جب اس کو آپ کی سوسائٹی، آپ کا آئین، آپ کا اسلام سبھی نے رعایت دی ہے تو آپ بھی رعایت دیں گے. اس میں آپ یہ کہتے ہیں جی بیچاری یوں، بیچاری یہ، بیچاری یہ کیا ہے؟ یا تو وہ آپ کو کام نہیں کر کے دے گی، وہ کام کر کے دیتی ہے آپ، اور مرد سے زیادہ اچھا کام کر کے دیتی ہے. تو پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو سہولت دے رہے ہیں، یہ کریں وہ کریں، تو پھر وہ اس کا رائٹ کر کے کریں نا کہ دس از یور رائٹ. آپ اس پہ احسان کر رہے ہیں، آپ اس پہ ترس کھا کے کر رہے ہیں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کام کرنے میں اگر کام وہ ہم سے لیں جیسے میل سے لے رہے ہیں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے نا. مسئلہ سارا یہ آ جاتا ہے بھائی کام کے ساتھ اور چیزوں میں، غیر ذری چیزوں میں کیوں انوالو ہو رہے ہو؟ تو کام سے کام رکھو نا. مرد سوری کرنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، اس کی انا، اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی اگر وہ سوری کر لے گا. نہ وہ خاتون سے دو ٹوک جواب سننا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی اسے پرابلم آ جاتا ہے. میں بہت عرصے تک، میری اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، میں اس خوش فہمی پہ مرد کو ڈیفینڈ کرتی رہی ہوں کہ چلیں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی یہ بات ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ان کو ایک بڑا اچھا رتبہ دیا ہے. یعنی مجھے اپنے سچی بات بتاؤں تو مجھے اپنے مردوں کا، اپنی جو سوسائٹی کے جس طرح سے اسلام نے بتایا ہے، میں تو ان کو باوقار دیکھنا چاہتی ہوں. میں تو چاہتی ہوں کہ عورت ان کی عزت کرے، عورت پروٹیکٹڈ فیل کرے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. ایسا بالکل بھی، موقع پرستی اتنی زیادہ ہے. مطلب کوئی بھی خاتون گھر سے نکلی ہے اس کے لیے پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پرابلمز شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر ایک اور بات، میں اب اس طرف جا رہی ہوں جدھر جو بات کی جاتی ہے کہ جی ہمارے یہاں ایک بڑا آسان سی بات کہہ دیتے ہیں کہ یار تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ، ابھی وہ ٹائم چینج ہو گیا. میرا خیال ہے یہاں جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ پہلے ہم اتنی سی بات کہہ دیتے تھے تو لوگ شرم کر لیا کرتے تھے، اب نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جی وہ بھی کرتے ہیں، ہمیں کیا ایشو ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نا. خاتون کو کام کرنے میں پرابلم ہے، ہر جگہ ہے، لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. بے شک ہراسمنٹ کا قانون بنا دیا گیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. جو عورت ڈر جائے گی اس کے بارے میں، اس کے بارے میں تو میں آپ کو اسٹریٹ اوے بتا دیتی ہوں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو اس کی پراؤڈنیس ہے، جو عورت فیل کرتی ہے کہ وہ پراؤڈ ہے، وہ اپنے کسی کا احسان نہیں لینا چاہ رہی، یا اس کو کسی کے ساتھ کوئی اس نے سرنڈر کہیں نہیں کرنا، اس کے لیے تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ اس کی اکڑ توڑنی ہے ہمیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ اس کا رائٹ ہے، وہ اس کی اکڑ توڑیں گے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے کیا جائے گا. یعنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کر رہا ہے، سم ٹائمز لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتی ہے، دیکھنا اب اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں شرطیں لگا کے کرتے ہیں پھر ایسی خاتون کے ساتھ. کس بات پر؟ صرف اس بات پر کہ اس کی جرت ہے ہمیں انکار کرے، اس کی جرت ہے ہمارے آگے بکواس کرے، اس کی جرت ہے یہ یوں کرے. دوسری جو آپ نے کہا کہ جو کارڈ کھیلنے میں، دیکھیں مرد کو روتی ہوئی عورت بڑی اچھی لگتی ہے اس معاملے میں. کیوں؟ اس کی انا کو سکون ملتا ہے نا، تسکین ملتی ہے. مریم ایگری کریں گی. عورت بیچار گی تو آنسو بہائے گی، رونا روئے گی. ایون میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کچھ خواتین نے مجھ سے یہ بات کہی کہ میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا پھر یہ ایشو ہوا تو پھر یہ کیسے ہوا؟ کہتی یار تھوڑا سا مگر مچھ کے آنسو بہائے ہیں، تھوڑی منت ترلا کیا ہے اکیلے میں جا کے، ڈن، ایوری تھنگ از اوکے. تو مجھے یہ بتائیں، پھر وہی بات آ گئی نا کہ آپ کی اپنی سیلف ریسپیکٹ تو گئی.
آپ کیسے ایسے زندگی گزار سکتے ہیں نا؟ یہ بے حیائی ہے کہ آپ دوسروں کی مرضی سے زندگی گزاریں، یہ بے حیائی ہے کہ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے اور خاتون جو ہے وہ اوائڈ کرتی ہے کہ مجھے نہ مزید بدنامی فیس کرنی پڑے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ خاموش نہیں رہنا چاہیے. صحیح. کیونکہ دیکھیں وہ خاموش رہنے سے اپنے ساتھ ساتھ اور بہت سارے لوگوں کا نقصان کر رہی ہے. جہاں آپ کے ساتھ پرابلم ہے اس کو ہائی لائٹ کیجئے، اس کے اوپر فائٹ ضرور کیجئے. یہ میری سجیشن ہوگی. یعنی میں نے بہت ریزسٹ کیا. میری ہراسمنٹ میں نے آپ کو بتا دی اور طرح کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جو مجھ پہ برڈن ڈالیں گے، مجھے غیر ضروری کام دیں گے، مجھے آؤٹ آف دا وے بھیج دیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. لائک اگر میرے سے اوپر کوئی بندہ ہے جس نے باس تک چیز لے کے جانی ہے تو وہ میرے کام کی چیز کبھی نہیں لے کے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ میں اس کو سر جی نہیں کروں گی. ہی از مائی کولیگ، لیکن وہ اس کی خواہش ہوگی کہ میں اس کو سر جی کہہ کے بلاؤں، میں اس کے لیے چائے لے کے جاؤں. دس از لائک میری سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں. بہت زیادہ کمپرومائزز ہیں جی عورت کے لیے. وہ جو آپ کو دبنگ نظر آتی ہیں ان کی لائف کے بھی بڑے بڑے کمپرومائزز ہیں. کبھی ان کو اگر وہ آف دی ریکارڈ وہ بہت سارا کچھ بتاتی ہیں، لیکن سر ظاہر ہے انہوں نے اپنا ایک امیج رکھنا ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اوپر شکل جو ہے نا وہ آپ خول چڑھائی رکھیں، آپ اپنا خول نہ اتاریں. ٹھیک ہے؟ سچ کی وہ سچ سننا چاہتے ہیں جو ان کی مرضی کا ہے. وہ سچ نہیں سننا چاہتے. سچ تو سچ ہے، لیکن وہ سچ صرف اپنی مرضی کا سننا چاہتے ہیں. وہ آپ کا سچ نہیں سننا چاہتے. انہیں آپ کا سچ برا لگتا ہے، انہیں آپ کا سچ کمزوری لگتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو خاتون اپنے گھر میں رہے. کیونکہ جو سب سے زیادہ ہماری سوسائٹی جس چیز سے متاثر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی. گھروں میں کلیشز ڈیولپ ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہی ہو رہی ہے کہ جو کام مرد نے کرنا تھا وہ عورت کو کرنا پڑ رہا ہے، وہ بھی عورت کو کرنا پڑ رہا ہے. اگر تو عورت کو اس لیے گھر سے نکلنا پڑ رہا ہے کہ اس نے گھر کا خرچہ چلانا ہے اور اس نے گھر کا جو سب کچھ ہے اس نے مینج کرنا ہے، فائنینشلی معاشی طور پر اس نے مینج کرنا ہے، تو پھر اس کو مرد کو گھر بیٹھ کے اس کے ساتھ کام کروانا چاہیے. یا گھر بیٹھ کے کام کرے یا اس کے ساتھ کام ایکولی کرے، اس کو برڈنائز نہ کرے. تو اگر تو وہ اپنے شوق سے جاتی ہے تو پھر اس شوق کی پرائس پھر خاتون کو پے کرنی پڑتی ہے. ظاہر سی بات ہے. اگر اس کا ہسبینڈ کما رہا ہے، اس کو جاب کی ضرورت نہیں ہے اور وہ خاتون نکلتی ہے شوق سے جا رہی ہے کام کرنے کے لیے، تو پھر اس کو میرا خیال ہے پھر خواتین کو مینج کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو کیسے ٹائم دیں گی، کیسے کرے گی. میرا پرسنلی یہی خیال ہے کہ خاتون جب تک بچوں کی تربیت کا ٹائم ہے تب تک خاتون کو میرا خیال ہے جاب نہیں کرنی چاہیے. لیکن میرا بڑا سمپل سا اس کے اوپر ہے بات کہ پہلے اپنی سوسائٹی ٹھیک کر لیں. یہ ایک جاب والا ایشو ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوا نہیں ہے. آپ کا مرد جو ہے وہ ابھی اپنی چودراہٹ سے نیچے نہیں اترا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا قانون اس وقت سپورٹ کرتا ہے جب خاتون قانون کے پاس جاتی ہے. کتنی جاتی ہیں؟ وہ جو ایک گئی ہے اس کا حال دیکھ لیں. وہ سال سے بیچاری جو ہے وہ استحصال کا شکار ہے. اس کے اپ اگینسٹ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں اور ان کے ہراسمنٹ کی جو ہیڈ ہیں جو اس ادارے کی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی جا کر کے. تو مجھے بتائیے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایون انہوں نے سٹارٹ میں تو اس خاتون کو یہ کہہ کر بھگا دیا کہ جی یہ ہراسمنٹ کا کیس ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی چیز اس کی آپ دل اور مرضی کے اگینسٹ کریں گے تو وہ ہراسمنٹ نہیں ہے. تو ہراسمنٹ سے متعلق ایک سوال آ رہا تھا، میں اس پہ بات کرتی ہوں کہ وہ ایک تو میری بات ذرا تھوڑا سا میں اس پہ توجہ دیجیے گا. آپ ہراسمنٹ کا قانون اس ملک میں بنا رہے ہیں جہاں خاتون جا کر کے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتی. کیونکہ جیسے ہی بات آئے گی اس کو ہراس کیا تو ساتھ میں 10 باتیں آئیں گی یہ خود ایسی ہے. ٹھیک ہے؟ وہ جو بات کسی نے لکھی ہے کہ غلط استعمال ہوتا ہے، ایک کامنٹ آیا ہے غلط استعمال وہی بات ہے جو خاتون شریف ہے وہ تو قانون آپ نے ایسا بنا دیا ہے کہ خاتون کو پھر بھی آپ پروٹیکٹ نہیں کر رہے. جب بھی وہ جائے گی
تو اس کے تو ویسے ہی آپ لوگوں نے وہ جتنی اس کی ہراسمنٹ ہوئی اس سے ڈبل تو آپ لوگوں نے اس کے اشتہار لگا دینے، تو کیوں جائے گی؟ تو دوسری عورت فائدہ اٹھائے گی جس نے کمانا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو بات کر رہی ہیں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کا قانون ٹھیک نہیں ہے، ہراسمنٹ کا قانون آپ کا ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کا جو طریقہ کار آپ نے رکھا ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ باس کے پاس جائے گی نا. یا جو کوئی آپ نے کوئی کمیٹی اگر بنائی ہوئی ہے تو اس کمیٹی میں بھی جائے گی. تو آپ یہ دیکھیے اس کمیٹی میں بیٹھی بھی، میں خود پرسنلی ایک کمیٹی کے بارے میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہاں پر ہراسمنٹ کے کیس کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی، جو ہراس کمیٹی تھی، اس کے جو میرا خیال ہے کوئی 8-10 ممبر تھے، ان میں صرف ایک خاتون تھی. اب مجھے یہ بتائیں وہ 9 مردوں کے مقابلے میں وہ خاتون کیا کرے گی؟ وہ تو خود ہراسڈ ہو رہی ہے وہاں بیٹھی ہوئی. وہ تو خاتون کو جو اس کے پاس کیس لے کے آئے گی اس کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. دوسرا میں نے مثال آپ کو دے دی ہوئی ہے، جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ خاتون مقدمہ لے کے کشمالہ طارق کے پاس گئی. تو دوسری کیٹیگری وہ ہے، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی مردوں کے ساتھ ہی کوآرڈینیشن میں چل کے خاتون کو ہی پیچھے کر دیتی ہیں. کوئی 1-2 کیس اگر انہوں نے نپٹا لیے ہیں تو وہ بہت قریب قربا سے ہوں گے. میرا خیال ہے جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ خاتون کو تھوڑی سی ہمت پکڑنی چاہیے نیگوشیٹ کرنے والی سائڈ پر. اور میرا خیال ہے اس میں جو ہے نا خاتون اکیلے نہیں کر سکے گی. اس میں ریاست کو تھوڑا سا اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. خاتون کے لیے ایسے بنا دیے جائیں، قوانین ایسے بنا دیے جائیں جس میں وہ اس کی پرسنالٹی ہائی لائٹ نہ ہو رہی ہو. یعنی میں نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا تھوڑا ٹائم، تو میں نے دیکھا وہ ایک فارم ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے سب کو، سارے جتنے وہاں پہ اسٹاف تھا، جو ان کا امیڈیٹ باس ہے وہ فارم اس کے ایکسس میں نہیں ہوگا. وہ ہر امپلائی کے پاس وہ فارم ہوگا اور جو اس کی کمپلین ہوگی، جو ایشو ہوگا، وہ اسٹریٹ اوے اس کے اوپر لکھے گا اینڈ دیٹ گوز ٹو دا چیف. تو اس پہ یہ تھا کہ وہ اس کے اندر ایک بہتری کا چانس یہ تھا کہ پھر ایشو ایڈریس ہو سکتا ہے. لیکن یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی بات کر رہی ہوں. آپ کا لوکل میں مرد وہی بیٹھا ہوگا، وہ وہاں سے وہ جو فارم اس کے پاس جائے گا، ہڈن فارم وہ اٹھائے گا اور وہ جو باس ہوگا اس کو بلائے گا، یار دیکھ تیرے خلاف شکایت آئی، ایسی طبیعت صاف کرنا ذرا. ڈونٹ یو ایگری؟ ایسا ہی ہوگا نا مریم. مسئلہ سارا آ گیا. آپ کو ریاست کو رول پلے کرنا پڑے گا. خاتون کو جاب کرنے کے لیے انوائرمنٹ دیں، اس کو سیکیورٹی دیں، اس کو عزت دیں. اس کی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی میں مرد نے ماشاءاللہ بہت ٹائم، دیکھیں ابھی بھی مرد عورت کو عزت دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں وہ اس کے ایکولی کام کر رہی ہوگی وہاں اس کے لیے تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے. کہ میرے پاس ایک کیس آیا جو کہ لوگ بات کرتے رہتے ہیں. وہ بہت سینئر آفیسر تھیں اور وہ باقاعدہ رو رہی تھیں. وہ کہتی ہے میرا نیچے لوئر سٹاف جتنا ہے اس کے حصے کا بھی کام میں کرتی ہوں، وہ اتنے بےغیرت ہیں کہ مجھے کام نہیں کر کے دیتے. وہ باقاعدہ لفظ استعمال کر رہی تھی. کہتی ہیں کہ بیٹھ کے میرے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اور مجھے تنگ کرتے ہیں.